جملہ فعلیہ کا بیان. اب یہاں سے مرکب تام کا بیان ہو رہا ہے. مرکب جب تام ہوتا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے, یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا پھر وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب ایک ایک کر کے ان کی وضاحت کرتے جائیں گے. جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اچھا, پہلا جز فعل ہو, فعل تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں فعل کیا ہوتا ہے. تو جس جملے کا پہلا جز فعل ہو, ہے نا, فعل آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ اس اکیلے موضوع کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بیان کرے اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو, ہے نا. جیسے شروع میں آپ نے پڑھا تھا فعلا, ایسی یہاں پر آ رہا قال. تو بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں, جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. مثال قال اللہ, اس جملے میں دیکھیں قال اللہ یہ مکمل ایک جملہ ہے. اس جملے میں دو جز ہیں, پہلا جز اس میں قالا ہے اور دوسرا جز اللہ ہے. پہلا جز یہاں پہ قالا ہے اور دوسرا جز جسٹ اس کے بعد اللہ ہے. تو یہ قالا کا معنی ہے کہا, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہا جب بولا جائے گا, اس نے کہا, جیسے آپ نے پڑھا تھا نا فعلا, کیا اس ایک مرد نے. ایسے ہی قالا کا لفظی معنی اگر کریں گے تو معنی ہوگا کہا اس ایک مرد نے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں قالا معنی کیا ہے؟ فعل ہے نا, یہ فعل ماضی ہے تو ظاہر ہے فعل ہے. تو جس جملے کا قال اللہ یہ مکمل ایک جملہ ہے اور اس جملے کا پہلا جز فعل ہے, اس لیے اسے جملہ فعلیہ کہیں گے. بہرحال قال اللہ کا معنی کریں گے اللہ نے کہا. اس کے بعد آ رہا ہے کتبہ صومن. کتبہ صومن کا لفظی معنی کریں گے تو ہو جائے گا کتبہ لکھا گیا یا فرض کیا گیا, ٹھیک ہے. کتبہ کتبہ یکتبو کا دو معنی آتا ہے. کتبہ یکتبو لکھنا بھی ہوتا ہے اور کتبہ یکتبو اگر فرائض کے ساتھ استعمال ہو تو معنی ہوتا ہے فرض کرنا. عبادات کے ساتھ استعمال تو معنی ہے فرض کرنا. تو بہرحال یہاں پر کتبہ کا معنی ہے فرض کیا گیا, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے پڑھا فعلا کیا گیا. اب آئیے کتبہ صوم روزہ فرض کیا گیا. اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں دونوں جملوں میں پہلا جز فعل ہے, اس لیے انہیں جملہ فعلیہ کہیں گے. آگے بڑھیں گے قواعد و فوائد. نمبر 1, جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں. جس اسم کی طرف, اب اسم کے بعد انہوں نے برائے میں دو باتیں لکھی ہیں, ظاہر اور ضمیر. یعنی اسم جو ہوتی نا تو وہ جملہ کے اندر کبھی ظاہری طور پر دکھتا ہے, لکھا ہوا رہتا ہے, اور کبھی کبھی سامنے موجود نہیں ہوتا ہے لکھا ہوا, بلکہ ضمیر مانی جاتی ہے, اس کی ضمیر پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہو یا پھر فاعل وہ اسم ظاہر ہو یا وہ اسم ضمیر ہو, پھر وہ ضمیر یا پوشیدہ ہو یا پھر وہ چھپا ہوا ہو, بہرحال کسی بھی طرح سے اسم ہو, اگر اس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو تو اسے فاعل کہیں گے. اب آئیے یہاں پر انہوں نے کہا جس اسم کی طرف, چاہے اسم کوئی بھی ہو, اس میں ظاہر ہو, اس میں ضمیر ہو, اس میں ضمیر ظاہر ہو یا اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہو, کوئی بھی ہو, اگر آپ نے پڑھا ہے نصاب کے اندر فعل کام کرنے والا, فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل پتہ چل جائے. جیسے میں کہوں زید نے کھایا, تو کھانے والا کون ہے؟ تو آپ ظاہر سی بات ہے جملہ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زید ہے. تو یہ زید, کیونکہ کھانے کا یہ کھانا جو ہے نا, لفظ کھایا یہاں پر جو بولا ہم نے کھایا فعل, اس کھایا کا فاعل زید سامنے موجود ہے, تو گویا کہ فاعل یہاں پر پتہ چل گیا, اور فاعل پتہ چل جانے کی وجہ سے یہ فعل معروف کہلایا. تو اسی طرح سے جہاں جہاں پر بھی فعل معروف کی اسناد کسی اسم کی طرف ہو تو وہ فعل جو ہوگا وہ اسم فاعل کہلائے گا. ابھی میں نے اردو ہی میں کہا نا زید نے کھایا, تو کھایا یہ فعل ہے اور زید اسم ہے. اس زید کی طرف, زید جو اسم ظاہر ہے, اس اسم ظاہر کی طرف کھایا جو فعل ہے, اس فعل کی اسناد کی گئی ہے.
فعل کی نسبت کی گئی ہے، اور فعل کی نسبت ہونے کی وجہ سے اب زید یہاں پہ فاعل کہلائے گا۔ فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، کام کرنے والا، ہے نا جی، تو فاعل کہلایا۔ بس اسی طرح سے عربی کے اندر میں بھی جب اسم ظاہر کی طرف یا اسم ضمیر کی طرف فعل معروف کی نسبت ہو جائے تو وہ اسم ظاہر فاعل کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیے، مثال یہاں کیا لکھا ہے، لمع البرق، لمع البرق، یہاں پر لمع البرق آنا ہے بجلی چمکی، ٹھیک ہے، لمع چمک، چمکا، البرق بجلی، لمع البرق بجلی چمکی، البرق لمع بجلی، اس کا معنی بھی وہی ہے بجلی چمکی، لیکن دونوں میں فرق کیسے وہ آپ کو ابھی میں سمجھاؤں گا۔ لمع البرق، غور کریں گے پہلی مثال میں لمع البرق میں، لمع البرق کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر لمع البرق کے اندر دیکھیں آپ، لمع البرق میں معاملہ کیا ہے، یہاں لمع پہلا فعل ہے اور برق فاعل ہے۔ اب کیسے ہم سمجھیں گے البرق فاعل ہے، تو انہوں نے تعریف کی جس اسم ظاہر کی طرف یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی نسبت ہو، اسناد ہو، اسناد سے مراد یہاں پر نسبت سمجھ لیں ابھی آپ، ٹھیک ہے، لمع البرق، برق کی طرف انہوں نے برق جو اسم ظاہر ہے، ٹھیک ہے، برق ظاہر چمکنا، چمکا، یہ چمکا کون چمکا، یہ چمکنے کی نسبت کس کی طرف ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بجلی کی طرف ہے، بجلی چمکی کہا جا رہا، تو بجلی کی طرف اس لمع کی نسبت ہے، اور لمع یہ اسم ظاہر ہے، تو اس اسم ظاہر کی طرف فعل معروف لمع کی نسبت ہے، اس وجہ سے لمع البرق میں البرق فاعل کہلائے گا۔ اور یہی تعریف انہوں نے واضح کیا تھا، جس اسم ظاہر کی طرف، جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو تو وہ اسم ظاہر فاعل کہلاتا ہے۔ اور آگے بڑھئے، البرق لمع، البرق لمع میں ذرا سا غور کیجئے، جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، یہاں پر اسم، اچھا ایک بات اور آپ کو واضح کر دوں یہاں پر ضمنی طور پر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، فاعل جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے بعد ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک شخص ادھر سے بولے، آواز آ رہی میری؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے۔ البرق لمع اور لمع البرق دونوں مثالوں پر آپ کی پوری توجہ کی درکار ہے۔ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ فاعل جو ہوتا ہے نا وہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، تو لمع البرق کے اندر لمع پہلے تھا، ٹھیک ہے، البرق بعد میں تھا، تو البرق کو لمع کا فاعل بنا لیا گیا بآسانی، ٹھیک ہے، لیکن البرق لمع کے اندر غور کیجئے گا، البرق پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور لمع بعد میں آیا، تو پتہ چل گیا کہ البرق کو فاعل نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے، البرق کو فاعل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہ فعل سے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات ذہن میں رہے، البرق پہلے آیا ہے، اس وجہ سے البرق کو فاعل نہیں بنایا جائے گا۔ اب رہ گئی بات، تعریف یہاں پر کی گئی ہے کہ اچھا اب رہ گئی بات کہ برق کو فاعل نہیں بنائیں گے تو فاعل بنائیں گے کس کو، ہے نا، یہ سوال ذہن میں رہے، فاعل کس کو بنائیں گے، تو اب آپ تعریف پڑھیے، جس اسم کی طرف فعل معروف کی نسبت ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں برق کو فاعل نہیں بنا سکتے تو پتہ چل گیا کہ لمع کے اندر ایک ضمیر نکالنی ہوگی اور اسی کو فاعل بنانا ہوگا، کیونکہ لمع کے بعد کوئی اسم ظاہر ہوتا تب نہ ہم اس کی طرف نسبت کرتے، لیکن اسم ظاہر موجود نہیں ہے، اس لیے ضمیر نکالیں گے اور اسی ضمیر کی طرف لمع کی نسبت اسناد مانیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ضمیر کو لمع کا فاعل بنا دیں گے۔ لہذا حضرت آپ کی آواز بہت جا رہی ہے۔ آواز یہاں سے نہیں کٹ رہی ہے، آپ میں سے کسی نے مائک چالو کیا ہوگا، اس کی بنا پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، مائک سب بند رکھیں، بقدر ضرورت آپ مائک چالو کریں گے۔ البرق لمع، البرق لمع کے اندر البرق پہلے آیا اس لیے اس کو ہم فاعل نہیں بنا سکیں۔ اب رہ گئی بات لمع کا فاعل کس کو بنائیں گے، تو لمع کے بعد کوئی اسم ظاہر بھی موجود نہیں ہے، اس لیے لمع کا ظاہراً کوئی فاعل تو نہیں بنے گا، اب ظاہراً کوئی فاعل نہیں ہے تو اب لمع کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے،
وہی ضمیر اس کا فائل بنے گا. لہذا البرق لمع کے اندر لمع میں ضمیر نکالیں گے. لمع کی ضمیر کیا ہوگی؟ لمع کے اندر ہوگی. آپ نے کہا ہے نا فعلا فعلا فعل، تو فعل کے سامنے آپ صاحب الصرف میں ہوا لکھا ہوا دیکھا ہے نا. اس طرح سے جامعہ باب الصرف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فعلا کے جس سے پہلے ہی دائیں طرف ہوا لکھا ہوگا. تو اصل میں اس لیے لکھا گیا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آنے والی کتابوں میں جب صیغہ مذکر غائب ہو نا نکالی جائے. بہرحال تو لامع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس یہاں پر لامع میں ہوا ضمیر نکالیں گے تو لامع کا یہاں پر ہوا کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی چلیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جس اسم کی طرف فعل جیسے لامع اور اس کے بعد آئیے جس کی طرف فعل مفعول کی اسناد اسے نائب فاعل کہتے ہیں، اسے نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے سمع الصوت، سمع الصوت. ایسی دوسری مثال الصوت، دونوں مثالوں پر آپ توجہ کریں تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. سمع یہاں فعل مفعول ہے اور اس فعل مفعول کی نسبت الصوت کی طرف کی گئی ہے، لہذا الصوت نائب فاعل ہوگا. اور جو دوسری مثال ہے اس میں سمع کے اندر نکالے اور ضمیر سمع کا نائب فاعل کہلائے گا. آپ یاد کریں گے اس میں جس اسم کی طرف فعل مفعول کی اسناد ہو اس سے نائب فاعل کہتے ہیں. ابھی ہے پہلی مثال میں، دوسری مثال کیا فعل مجہول ہے. یہ سبق چلیں آپ زیادہ یاد نہیں کرنا ہے، سبق قواعد نمبر 3 ٹھیک ہے، قواعد و فوائد نمبر 3 تک انشاءاللہ ہم آگے ہم کو سبق دیں گے. ٹھیک ہے جی، وقت آپ کا زیادہ نکل گیا، اس یہ اصل میں سمجھانے اور کے حساب سے اتنا آپ کو سمجھا نہیں جا سکے گا. کر لیں انشاءاللہ، پھر آگے ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.